معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں ہوں احسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کوسموس ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اوکے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ دو حرفی لفظ جو ہم اکثر سنتے اور بولتے ہیں، آخر اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کہاں اور کب سے شروع ہوا۔ اوکے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو واضح کریں کہ اصل میں اس لفظ کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اس پر مختلف آراء پیش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس لفظ کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ دراصل اوکے کلب سے لیا گیا ہے، لیکن یہ ادھوری کہانی ہے۔ ہم آپ کو مکمل حقائق سے آگاہ کریں گے۔ اب اس کہانی کا آغاز جو ہے وہ 19ویں صدی سے ہوتا ہے، کیونکہ مورخ کرسٹوفر کلین لکھتا ہے کہ 19ویں صدی کے امریکہ کو مخفف کا جنون تھا، اور اس لفظ اوکے کی تاریخ کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے اوکے دا امپروبیبل اسٹوری آف امریکاز گریٹسٹ ورڈ بائی ایلن میکڈاول۔ اس لفظ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ چاند پر بولا جانے والا سب سے پہلا لفظ ہے، اور اس لفظ کی تاریخ کا آغاز 1830 کی دہائی میں بوسٹن کے چند دانشور قسم کے نوجوانوں نے ایبریویشنز یعنی مخففات کو پیش کرنا شروع کیا جو کہ اس سے پہلے استعمال میں نہیں تھے۔ مثلاً OMG یعنی او مائی گاڈ، OFM یعنی اوور فرسٹ مین، NG نوٹ گو یعنی نہ جاؤ، اور OW یعنی آل رائٹ۔ اب یہ OW سے اوکے تک کا سفر بھی کچھ زیادہ لمبا نہیں ہے، کیونکہ اوکے کا مطلب بھی یہی بنتا ہے، یعنی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے کچھ مخففات تو بہت کم عرصہ تک زبان زد عام رہے، لیکن اوکے کو ذرا لمبی زندگی مل گئی ہے، اور اس کے بعد اس لفظ کی شہرت کو چار چاند لگانے میں امریکہ کے 8ویں صدر مارٹن وین بورن، جو کہ کنڈرہک نیو یارک کے رہنے والے تھے، ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب چونکہ وہ بوڑھے تھے اور کنڈرہک کے رہنے والے تھے، اور ان کے جو حامی ہیں انہوں نے اوکے کو اپنے انتخابی نعرے کے طور پر لے لیا، کیونکہ ان کا نعرہ تھا کہ اولڈ کنڈرہک یعنی بوڑھا کنڈرہک ہی آل کریکٹ ہے، یعنی یہی ٹھیک ہے۔ پھر ان کے ڈیموکریٹک ساتھیوں نے اوکے کلب کے نام سے ایک سیاسی کلب بنایا۔ 1839 میں بوسٹن میں چھپنے والے ایک اخبار میں جس کا نام بوسٹن مارننگ پوسٹ تھا، اس کے ایڈیٹر چارلس گورڈن گرین نے ہفتہ وار چھپنے والے اس اخبار میں اپنے ایڈیٹوریل کے آخری پیراگراف میں اوکے لکھ کر اسے عام بول چال سے نکال کر اسے تحریری صورت میں لے آیا۔ پھر یہ جو طریقہ کار ہے یہ مختلف اور اخبارات نے بھی چھاپا اس کو، اور یہ پورے ملک میں یہ پھیل گیا۔ اب یہ اس کا استعمال جو ہے یہ ان کے مخالفین، مارٹن کے جو مخالفین ہیں، وہ ان جملے کو اوکے کے مطلب کو ان کے خلاف استعمال کر رہے تھے، اور اس میں ذرا کامیاب بھی رہے۔ انہوں نے اوکے کی ذرا مختلف تشریحات پیش کی، مثلاً آؤٹ آف کیش، آؤٹ آف کریڈٹ، آؤٹ آف کلوتھس۔ پھر اس کے بعد ملک بھر کے اخبارات اور ایڈیٹرز نے اس سے بھی زیادہ سخت تشریحات پیش کی، مثلاً آل کلڈ، آلڈ آورفلی، آلڈ کنفیوزڈ، آفٹن کنٹراڈکٹس۔ اب یہ دیکھ لیں۔ لیکن جب انتخابات ختم ہوئے تو پھر مارٹن تو ہار گئے، لیکن یہ اوکے جو لفظ ہے یہ جیت گیا، کیونکہ اب یہ بہت زیادہ زبان زد عام ہو چکا تھا اور استعمال میں آ چکا تھا، لیکن اس کی تشریحات پھر بھی وہی رہی، یعنی کہ آل کریکٹ۔ پھر اس کے 5 سال بعد یعنی 1844 میں ٹیلی گراف کی ایجاد ہوئی۔ یہ اوکے کے چمکنے کا صحیح موقع تھا، کیونکہ ٹیلی گراف میں پیغام برقی لہروں کی صورت میں پہنچائے جاتے تھے، جن سے مخصوص طرح کی آواز نکلتی تھی، اور ان آوازوں سے حروف تہجی بنتے تھے۔ اس لیے 2 حروفوں کو لکھنا اور پھر انہیں ڈی کوڈ کرنا بہت آسان تھا، اور اس عمل میں الجھن کا امکان بہت کم تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود آج ہماری زندگی میں اس لفظ کی اہمیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم اسے انکار نہیں کر سکتے۔ ہم جانے انجانے میں یہ لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے کھانا کھایا اور آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ کہیں گے کہ بہت اچھا تھا، یہ گڈ اوکے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی خاص جذبے کا اظہار کرنا ہے تو پھر بھی آپ اوکے ہی کہیں گے۔ یعنی لوگ اب چاہے یہ بھول چکے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا تھا اور کس طرح ہماری زندگی میں زبان زد عام ہوا ہے،
لیکن ان کا استعمال اب اس طرح ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ہی یہ لفظ سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو اس چینل پر ایسی ویڈیوز ہی دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کے فہم و شعور کو مزید جلا بخشیں گی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔